لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے. ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس رہنے والے ایک غلام زید بن حارثہ کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا. زید بن حارثہ کسی دوسرے شہر کے رہنے والے تھے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ زید بن حارثہ کا تعلق ملک یمن کے ایک شہر سے تھا. زید بن حارثہ اپنے والدین کے ساتھ ایک جگہ پر خیمے ڈال کر رہتے تھے. اس علاقے پر، ان خیموں پر، اس قبیلے والوں پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس خیمے کو لوٹا. خیمے کے اندر رہنے والے سامان کو لوٹا، مال کو لوٹا، اور وہاں پر رہنے والے ایک لڑکے جن کا نام زید تھا اور ان کے والد کا نام حارثہ تھا، تو زید بن حارثہ کو بھی انہوں نے اٹھا لیا. سارا مال لوٹا، زید بن حارثہ کو بھی لوٹا. زید بن حارثہ کو اٹھا کر وہ وہاں سے لے کر چلے اور مکۃ المکرمہ پہنچے. مکۃ المکرمہ میں ایک بازار تھا جو مشہور تھا، جس کا نام عکاظ تھا. وہاں پر لا کر انہوں نے زید بن حارثہ کو بیچ دیا. اور زید بن حارثہ کو ایک انسان نے خریدا 400 درہم میں، اور خرید کر لا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں، ہدیے میں غلام بنا کر پیش کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زید بن حارثہ کو اپنا خادم، اپنا غلام بنا کر رکھنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت میں 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس رہنے والے غلام لڑکے زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اے میرے شوہر، آپ اس کو لیجئے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ کا جو کام ہو آپ اس سے لے لیجئے، آپ کی ہر خدمت یہ لڑکا کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 25 برس کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک نبی بنائے نہیں گئے ہیں، 40 برس کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کے اس تحفے کو قبول کیا اور زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے 1 برس گزرا کہ دوسرے سال جب حج کا موسم آیا تو حج کرنے کے لیے لوگ آئے۔ زید بن حارثہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے۔ وہ حج کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا، کہا کہ تم یہاں اطمینان سے زندگی گزار رہے ہو، تمہارے والدین، تمہارے والد تمہاری جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، مستقل 1 سال سے پریشان ہیں، تم یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے علاقے کو جب پہنچے تو زید بن حارثہ کے والدین کو انہوں نے یہ خبر دی کہ تمہارا لڑکا جس کو تم 1 سال سے ڈھونڈ رہے ہو، وہ لڑکا مکہ المکرمہ میں ایک انسان کے پاس ہے جن کا نام محمد ہے۔ والدین کو جیسے ہی خبر ہوئی تو ان کے والد اپنے چھوٹے بھائی اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر اسی وقت میں مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں، 26 برس کی آپ کی عمر مبارک ہے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کا خاندان بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، عطائیں کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور لوگوں کو نوازنے والا ہے۔ آپ کے پاس ہماری ایک چیز ہے، آپ ہمیں وہ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارا ایک لڑکا ہے جس کا نام زید ہے، بن حارثہ ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو حوالے کر دیجئے، ہمیں دے دیجئے، منہ مانگے قیمت ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید بن حارثہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال زندگی گزارے ہو، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے ہو۔ زید بن حارثہ نے فوراً کہا کہ میں آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گا، میں غلام بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ زید بن حارثہ کے والد حارثہ اور ان کے چچا نے کہا کہ زید تم آزادی کی زندگی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی کو پسند کر رہے ہو۔ زید بن حارثہ نے فوراً کہا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کا نام محمد ہے، میں ان کے ساتھ 1 سال سے رہ رہا ہوں، میں ان کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہوں مجھے وہ چیزیں کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی، ان کے اندر جو اچھی عادتیں ہیں وہ اچھی عادتیں کسی اور انسان میں نظر نہیں آتی، ان کے اندر جو اخلاق ہیں اچھے ویسے اخلاق کسی اور کے اندر نظر نہیں آتے۔ میں آزادی کی زندگی کے مقابلے میں ایسے صاحب کا غلام بن کر زندگی گزارنا پسند کروں گا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زید بن حارثہ کی زبان سے یہ جملے سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کو اپنے ساتھ اٹھائے اور لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو قصہ ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی ہے، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو اٹھائے اور سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے۔ وہاں پر لوگ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ لڑکا آج کے بعد سے میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، میرے بعد یہ میری وراثت میں وارث بنے گا اور اس کی وراثت میں وارث بنوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ اعلان فرمائی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ اعلان فرمائی کہ یہ میرے بعد میری وراثت میں میرے مال میں میرا وارث بنے گا، اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں اس کا وارث بنوں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کے طور پر اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب لوگوں نے اس بات کو سنا، اس کے بعد لوگ زید بن حارثہ یہ پکارنا چھوڑ دیے، سیدھے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا زید بن محمد۔ پہلے کہتے تھے حارثہ کا بیٹا زید ہے، اس کے بعد وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد یہ محمد کا بیٹا زید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کو جوڑ دیا اور ان کے بنوت کو ان کے بیٹے ہونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، محمد اس لڑکے کے باپ ہیں۔ زندگی گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور زید بن حارثہ کی بھی۔ 14 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ 40 برس کی عمر میں یہ بھی بڑے ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنی ایک باندی، جو باندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمینہ کے طرف سے ملی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آمینہ مدینہ المنورہ گئی تھی، اللہ کے رسول جب چھوٹے تھے اور واپس ہو رہی تھیں، ابوا مقام پر پہنچی تھیں کہ ابوا مقام میں ہی حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت میں حضرت آمینہ کے ساتھ ایک باندی تھی جس کا نام تھا ایمن۔ یہی ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتے رہی۔ میں قصے پر واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کی عمر میں آگے بڑھتے رہی۔ جب یہ جوان ہو گئے اور ایمن بھی بڑی ہو گئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی باندی ایمن سے اپنے منہ بولے بیٹے، اپنے متبنہ بیٹے، اپنے لے پالک بیٹے زید بن محمد کا نکاح، جو اصل میں زید بن حارثہ تھے، زید بن حارثہ کا نکاح اپنی باندی ایمن سے کرا دیا۔ ان کی زندگی آگے بڑھتے رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، تشریف لے گئے ہجرت فرما کر۔ مدینہ المنورہ کی زندگی میں بھی سارے لوگ مدینے کے اندر زید بن محمد، محمد کے بیٹے زید، محمد کے بیٹے زید، یہی پکارتے رہے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، ان کی بیٹی تھی زینب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے زید بن حارثہ کا نکاح ایک اور کرا دیا۔ زید بن حارثہ کا ایک نکاح ایمن سے کرایا، اور زید بن حارثہ کا ایک نکاح اللہ کے رسول نے زینب بنت جحش سے کرا دیا۔ ان کی زندگی گزرتی رہی، لیکن ان دونوں کے اندر انبن ہو گئی، یہاں تک کہ زید نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دے دیا۔ اب یہاں پر میں اس واقعے کو آگے بڑھانے کے بجائے روکتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا سنیے میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان یہ کیا تھا کعبۃ اللہ کے پاس کہ زید بن حارثہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ زید بن محمد ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ دوسرا اعلان اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کے پاس یہ کیا تھا کہ زید کا اگر انتقال ہوگا تو زید کے مال کا وارث میں بنوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے مال کا وارث زید بن حارثہ بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ چلتا رہا۔ مدینہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے زید بن محمد، زید بن محمد، زید بن محمد کہتے رہے۔ جب حالات ایسے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں یہ آیت اتاری، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءکم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو کسی بچے کو لے کر پال لیتے ہیں، کسی دوسرے کے بچے کو لے کر اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کسی دوسرے بچے کو لے کر پال لیتے ہیں، لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے اس کی نسبت جو اپنی طرف کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے لے پالک جو بچے ہوتے ہیں وہ تمہاری اولاد نہیں ہوتی ہے۔
وہ اسی کی اولاد ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ اسی کی اولاد ہوتی ہے جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم لوگ آج کے بعد کسی بچے کو بھی لے کر پال لیے ہو تو اس کی نسبت پالنے والے کی طرف، اس کی پرورش کرنے والے کی طرف نہ کرنا، بلکہ اس کی نسبت اس کا جو اصلی باپ ہے جس نے اس کو جنا ہے، جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسی کی طرف کرنا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام، اس بچے کی نسبت اس کے اصلی باپ کی طرف کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زید کی نسبت جو محمد کی طرف کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، زید بن محمد جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زید کی نسبت ان کے اصلی باپ جو حارثہ ہیں ان کی طرف کرو، ان کے نام سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت میں 22ویں پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ یہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں یہ تم میں سے کسی کے مرد بچے کے باپ نہیں ہیں، کسی بھی مرد بچے کے باپ نہیں ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں ان کے باپ ہیں، یہ ان کی بیٹیاں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، ان کے تو باپ یہ بنیں گے، لیکن تم میں سے کسی مرد کے یہ باپ نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ زید بن محمد تم نہیں کہو گے، زید بن حارثہ تم کہو گے۔ جب یہ بات آ گئی، یہ اعلان ہو گیا، یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، تو مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے تمام صحابہ کرام کو بات معلوم ہو گئی، تو سب نے یہی کہنا شروع کیا دوبارہ زید بن حارثہ، یہ حارثہ کے بیٹے زید ہیں، ان کو محمد کے بیٹے زید نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بات صاف ہو گئی، سب نے یہ کہنا بند کر دیا کہ یہ محمد کے بیٹے زید، محمد کے بیٹے زید۔ اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے اسلام کے اندر اگر کوئی انسان کسی کے بچے کو لے کر پال لیتا ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لے پالک بچہ، لے پالک بچہ۔ اسی کو اگر آپ کتاب کی زبان میں دیکھیں، فقہ کی زبان میں دیکھیں، مسائل کی زبان میں دیکھیں تو کہا جائے گا متبنہ بچہ، متبنہ بچہ، متبنہ بچہ یعنی لے پالک بچہ۔ اسلام نے اس کو صاف کہہ دیا کہ تمہیں اس بات کی اجازت تو ہے کہ کسی بچے کو لے کر اس کی پرورش تو تم کر سکتے ہو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ تم کر سکتے ہو، لیکن تم اس کو اپنا بچہ نہیں کہہ سکتے ہو، اس کی نسبت اپنی طرف تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات اسلام کے اندر صاف ہو گئی۔ اور اسی طرح سے جب کسی بچے کو لے کر کوئی پالتا ہے، کسی بچے کو کسی دوسرے کے بچے کو لے کر اس کی نگرانی کر لیتا ہے، اسے اپنا متبنہ بچہ بنا لیتا ہے، تو وہ غیر ہی کا بچہ رہتا ہے، اپنا بچہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اپنا بچہ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں گے تو لے کر جس نے پالا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، نگرانی کرنے والا، اس کو کھلانے والا، پلانے والا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنے والا، اس کی پڑھائی کا انتظام کرنے والا، یہ جو انسان ہے اگر یہ مرے گا تو اس کے مر جانے کے بعد یہ جو بچہ جس کو اس نے لے کر پالا ہے وہ کبھی بھی اس کی وراثت میں سے 1 روپیے کا حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا بچہ ہے ہی نہیں۔ جب اس کا بچہ ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں اس کے مرنے کے بعد اس کے پیسوں میں سے 1 روپیے کا بھی وہ بچہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور جس بچے کو لے کر پالا تھا اس کے پاس اگر جائیداد ہو، وہ اگر مر گیا تو لے کر پالنے والا انسان بھی اس کی جائیداد میں سے 1 روپیے کا حقدار نہیں بن سکتا، مستحق نہیں بن سکتا، اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہی حکم ہمیشہ سے رہا، یہی چلتا رہا۔ سنیے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ 1970 کے اندر اسی ملک میں 1970 عیسوی میں اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت کی حکومت نے ایک بل کو پیش کیا۔ اس بل کے اندر انہوں نے یہ بات لائی کہ دیکھو اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے بچے کو لے کر پال لیتا ہے، کسی بچے کو لے کر اپنی ذمہ داری میں رکھ لیتا ہے،
اسے لے پالک بچہ بنا لیتا ہے، تو بات یہ ہوگی آج کے بعد کہ وہ بچہ اسی کا بچہ شمار کیا جائے گا، وہ بچہ اسی کا بچہ ہوگا، وہ پالنے والا اس کا حقیقی باپ سمجھا جائے گا، وہ بچہ اس کا حقیقی بچہ سمجھا جائے گا، اور وہ پالنے والا اس کا حقیقی باپ سمجھا جائے گا۔ اور دوسری بات اس بل کے اندر یہ لے کر آئے تھے کہ دیکھو اگر یہ پالنے والا انسان مرتا ہے تو اس کی جائیداد میں یہ بچہ جیسے دوسرے اس کے بچے وارث بنتے ہیں، یہ جس بچے کو اس نے پالا ہے وہ بھی اس کی وراثت میں وارث بنے گا۔ دو چیزیں اس بل کے اندر لے کر آئے۔ پہلی بات کہ جس بچے کو کسی نے پال لیا وہ بچہ اسی کا ہے، وہی اس کا باپ ہے، وہی اس کا بچہ ہے۔ دوسری بات بل کے اندر یہ لے کر آئے کہ مر جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان بھی وراثت ایک دوسرے کے درمیان چلے گی۔ اس وقت کے علماء کرام نے جب اس چیز کو دیکھا، اس بل کے بارے میں معلوم ہوا، جیسے اس وقت میں شہر ریاست بہار کے حضرت امیر شریعت منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کو جب یہ بات کی خبر پہنچی، توجہ سے سنے میں کہاں بات لے کر جا رہا ہوں، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی اور ہندوستان کے اندر رہنے والے علماء کرام کو یہ بات معلوم ہوئی تو سارے علماء کرام جم گئے۔ سب سے پہلے منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء کرام کو جوڑا اور کہا یہ جو بل لے کر آئی ہے اس وقت کی حکومت متبنہ اور لے پالک بچے کے تعلق سے، یہ بل اسلامی حکم سے بالکل سراسر ٹکر لینے والی ہے، یہ اسلامی حکم کے خلاف ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گئی، اگر یہ بل پاس ہو گئی اور یہ حکم اس ملک کے اندر بن گیا تو آئندہ سے کوئی مسلمان کسی بچے کو لے کر پالے گا تو اس بل اور اس قانون کی وجہ سے اسے ماننا پڑے گا کہ لے کر پالنے والا انسان ہی اس کا باپ ہے اور جس بچے کو پال رہا ہے اس کا حقیقی بچہ ہے۔ اور اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ہر ایک لے کر پالنے والے بچے، ہر ایک لے کر پالنے والے انسان اور اس بچے کے درمیان وراثت کا سلسلہ بھی چلے گا، جو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ علماء کرام جمع ہو گئے دارالعلوم دیوبند کے اندر، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، تمام مذہبوں کے، تمام مسلکوں کے بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی گئی۔ علماء دیوبند بھی جمع ہو گئے، علماء بریلوی بھی جمع ہو گئے، جماعت اسلامی بھی جمع ہو گئی، اور اسی طرح سے جماعت اہل حدیث بھی جمع ہو گئی، بہرا بھی جمع ہو گئے، شیعہ بھی جمع ہو گئے، تمام علماء کرام ایک ساتھ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے اس وقت میں تمام علماء کرام نے مل کر ایک جماعت بنائی، ایک تنظیم بنائی۔ 1970 پردوں میں یہ تنظیم بنائی جس کا نام اس وقت میں تنظیم کا نام رکھا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہماری ایک تنظیم اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب کبھی بھی اس قسم کا کوئی قانون آئے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، ایسا کوئی قانون لائے جس کے آ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تعلیم کو چھوڑ کر، اپنے اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر غیر غلط چیزوں پر چلنا پڑے، اس قسم کا کوئی قانون آئے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ اس تنظیم کو اس وقت میں بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اب یہی تنظیم ہے جب بھی اس ملک کے اندر ایسا کوئی قانون آتا ہے، اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آنے والی حکومتیں ایسا کوئی قانون بناتی ہیں جو اسلام سے ٹکر لیتا ہو، جو اسلام کے حکم کی مخالفت کرتا ہو، تو اسلام ایک حکم بتاتا ہے لیکن وہ بل اس کے خلاف حکم لے کر آتی ہو تو ہمیشہ یہی تنظیم حکومت سے جا کر بات کرتی ہے اور اس کے سامنے بات کھول کر رکھتی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر یہ ہے اور تم اس قسم کا قانون نہیں لا سکتے، ایسا قانون نہیں لا سکتے جس کی وجہ سے ہمیں شریعت کے خلاف چلنا پڑے۔ جب یہ بات آئی تو اس وقت کے جو وزراء تھے انہوں نے علماء کرام سے پوچھا، توجہ سے سنیں اس بات کو، کتابوں کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس وقت کی حکومت کے کارندوں نے علماء کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، لے پالک بچے کو اپنا بچہ بنا لینے میں کیا حرج ہے؟
کیوں آپ کسی لے پالک بچے کو اپنا بچہ نہیں بنا سکتے؟ تو علماء کرام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، شریعت کے اندر شروع میں ہی مدنی زندگی کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایک غلام کو اپنا بچہ بنا لیا تھا، زید کو اپنا بیٹا کہا تھا اور اپنے کو زید کا باپ کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا اور قرآن کے اندر صاف بتا دیا ہے کہ لے پالک بچے کو تم اپنا بچہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ممانعت شروع ہوئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تو صاف بات ہو گئی کہ اسلام کے اندر کسی بھی لے پالک بچے کو اپنا بچہ تصور نہیں کر سکتے، نہیں مان سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اور کیا حرج ہو سکتی ہے لے پالک بچے کو اپنا بچہ بنا لینے میں؟ علماء کرام نے سمجھایا اس وقت میں، دیکھو ایک انسان جو ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بچی جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، ایک بچی جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ حرام رشتوں کے علاوہ تمام دوسرے انسانوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب مان لیجیے ایک بچہ ہے زید، اس کی بہن ہے زینب، زید ہے زینب ہے۔ اب زید اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، زید اپنی بہن زینب سے نکاح نہیں کر سکتا، زینب اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، زینب اپنے بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، ان کے علاوہ دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے۔ علماء کرام نے سمجھایا، مان لیجئے زید ہے، زید کو ایک انسان نے، مثال کے طور پر خالد نے، زید ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، ایک انسان نے، خالد نے زید کو اپنا لے پالک بچہ بنا لیا، لے پالک بچہ بنا لیا، متبنہ بچہ بنا لیا۔ اب ہوگا کیا مسئلہ؟ قانون تمہارا یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں حقیقی باپ بیٹے ہو جائیں گے اور اس خالد کی جو بیوی ہوگی اس بچے کی حقیقی ماں ہو جائے گی، اور خالد کی جو بیٹی ہوگی اس بچے کی حقیقی بہن ہو جائے گی۔ اور پھر ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ ایک انسان اپنی بھائی سے نکاح، اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو تمہارے قانون کے اعتبار سے زید اپنے لے پالک باپ خالد کی جو بیوی ہوگی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، زید اپنے لے پالک باپ کی جو بیٹی ہوگی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ اسلام کہتا ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور تمہارا قانون کہتا ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہارے قانون کی وجہ سے جو رشتے حلال ہیں وہ رشتوں کو حرام ماننا پڑے گا ہم کو۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے قانون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو حلال کیا ہے ان رشتوں کو حرام ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو مان لیا، تو یہ تو مانو نا کہ اگر کسی انسان نے کسی بچے کو اپنا لیا، لے پالک بچہ بنا لیا، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان وراثت چلے گی۔ انہیں مرے گا تو یہ انسان وارث بنے گا، اگر انہیں بنے گا تو اس کی وراثت میں یہ انسان وارث بنے گا۔ علماء کرام نے فرمایا یہ بھی غیر شرعی ہے، اس کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اس پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ قانون دانوں نے پوچھا، قانون بنانے والوں نے، حکومت کے کارندوں نے، وزراء نے علماء کرام سے پوچھا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ علماء کرام نے فرمایا مان لو ایک مثال کے طور پر زید ایک انسان ہے، بچہ ہے، خالد نے اس کو اپنا لیا، اپنا لے پالک بچہ بنا لیا۔ زید تمہارے قانون کے اعتبار سے خالد کا بچہ ہو گیا۔ زید کا اصلی باپ حارثہ ہے، زید کی اصلی ماں زینب ہے، زید کی اصلی ماں رقیہ ہے اور زید کی اصلی بہن زینب ہے۔ مثال بنایا علماء کرام نے، فرمایا تمہارے قانون کے اعتبار سے اگر زید اور خالد کے درمیان جو لے پالک باپ اور بچہ ہے ان کے درمیان وراثت چلے گی، زید بڑا ہوا، مال کمایا، لاکھوں کا کمایا، کروڑوں کا کمایا، اور پھر اس کے بعد زید مر گیا، پورے کا پورا اس کا باپ مالک ہو جائے گا۔ کون؟ جسے تم باپ مانتے ہو وہ مالک ہوگا اس پوری وراثت کا۔ 1 کروڑ روپیہ مثلا چھوڑ کر مرا تو اس 1 کروڑ روپیہ کا وارث بن جائے گا اس کا لے پالک باپ، پالنے والا باپ۔
اب ہوگا کیا؟ جو اصلی باپ اس کا حارثہ ہے، جو اصلی ماں اس کی میمونہ ہے، جو اصلی بہن اس کی زینب ہے، ان میں سے کسی کو 1 روپیہ بھی وراثت میں نہیں ملے گا۔ کیا تمہارا قانون ان تینوں کا حق نہیں مار رہا؟ کیا تمہارا قانون ان تینوں کو وراثت سے محروم نہیں کر رہا؟ ایک وہ انسان جس نے صرف پالا وہ سارے 1 کروڑ روپے کا مالک ہو رہا ہے، اور یہ 3 انسان جو اصل میں رشتہ رکھنے والے ہیں، ان تینوں میں سے 1 انسان بھی وراثت کا وارث نہیں ہو رہا ہے، 1 روپیہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو تمہارا جو قانون ہے وراثت کا، حقیقت میں اس بچے کو مالدار نہیں بنا رہا، بلکہ اس بچے کے جو اصلی رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو غریب بنا رہا ہے۔ اس لیے تمہارا قانون صحیح نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کتاب لکھ لکھ کر سمجھایا قانون کے کارندوں کو، لکھ لکھ کر کتاب کے اندر صفحات صفحات موجود ہیں کتابوں کی۔ ایسا نہیں کہ بس بات کی ختم کیا۔ آئے تھے حضرت منت اللہ شاہ ملت اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت لکھ کر بتائیے ہمارے قانون کی وجہ سے تمہارے قانون کے اندر کیا پریشانی ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھ کر سمجھایا۔ دیکھو مثال کے طور پر فرمایا یہ زید ہے، تم کہتے ہو خالد نے اس کو پالا، خالد کے پال لینے کی وجہ سے دونوں کے درمیان وراثت چلی۔ خالد کا ایک اور بیٹا ہے، خالد کا ایک اور بیٹا ہے، 2 بچے ہیں خالد کے۔ خالد مرا، اس نے چھوڑا 10 کروڑ روپے۔ خالد مرا، اس نے چھوڑا 10 کروڑ روپے۔ خالد کے اصلی بچے 2 ہیں اور خالد کا لے پالک بچہ 1 ہے زید۔ تم کہتے ہو ان دونوں کے درمیان وراثت چلے گی اور وراثت کو برابر تقسیم کیا جائے گا، تو ہوگا کیا؟ تمہارے قانون کے اعتبار سے 3 بچے ہوئے، 1 لے پالک بچہ اور 2 اصلی بچے۔ ان تینوں کے درمیان اگر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو آ جائیں گے کتنا؟ 10 کروڑ میں 3 کروڑ چلر 3 کروڑ چلر 3 کروڑ چلر ہوں گے ان تینوں کو۔ اب ہوا کیا؟ تمہارے حساب سے زید کو جو لے پالک بچہ ہے 3 کروڑ مل گئے، لیکن جو اصلی بچے ہیں، جو اصل میں اس مال کے اس وراثت کے اصلی حقدار ہیں، ان لوگوں کی مالیت میں سے ان کی وراثت میں سے 3 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے اس بچے غیر کو دینے کی وجہ سے، جس کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں، اس غیر کو دے دینے کی وجہ سے اس قسم کا نقصان اصلی رشتہ داروں کو ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بل منظور نہیں۔ علماء کرام نے زوردار بحث کی، علماء کرام نے خوب احتجاجات کیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسلمان جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں، تمام مسلمانوں کی طرف سے حکومت سے ٹکر لینے والا اور بات کرنے والا، احتجاج کرنے والا، بحث کرنے والا ایک واحد ادارہ ہے۔ اس وقت کے علماء کرام نے امت کو جوڑا جب علماء کرام نے بلایا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمان اس کی ایک آواز پر جڑتے رہے، جمتے رہے، راستے میں نکلے، احتجاجات کیے، آوازیں بلند کی، خطوط جاری کیے۔ اس زمانے میں خطوط چل رہے تھے، خطوط کو جاری کیا، خطوط کے ذریعے سے حکومت کو آگاہ کیا ہمیں اپنی شریعت پر چلنا منظور ہے، ہم صرف اپنی شریعت پر چلیں گے، اپنی شریعت کے علاوہ کسی اور قانون کو ہم قبول نہیں کرتے، وہ قانون جو اپنی شریعت سے ہمیں ٹکراتا ہوا نظر آتا ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس شہر کے اندر 2000 میں جلسہ ہوا تھا، اب 2024 ہے، دوبارہ اس شہر کے اندر اسی مہینے کی 24 تاریخ کو جلسہ ہونے والا ہے۔ 22-23 کو دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر بہت سارے علماء کرام جمع ہو رہے ہیں، خواص ملک کی مسائل کے اوپر بحث کریں گے۔ پھر اس کے بعد عوامی جو جلسہ ہوگا قدس صاحب عیدگاہ میں قادریہ کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر 24 تاریخ کو اس مہینے کی آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا جلسہ ہونے والا ہے۔ تحفظ شریعت کے نام سے اور تحفظ اوقاف کے نام سے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا جو تمام مسلمانوں کی طرف سے طرفداری کرتے ہوئے حکومت سے بحث کرتا ہے، ہمیشہ 1970 پردوں سے آج تک تمام مسلمانوں سے درخواست کر رہا ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک دوسرے کو جوڑیں مسلم پرسنل لا بورڈ سے،
ایک دوسرے کا تعلق پیدا کریں مسلم پرسنل لا بورڈ سے، اور حکومت سے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی جمعیت کا اظہار کریں۔ تو لہٰذا آئندہ اتوار کوئی کام نہ رکھیے، کوئی کچھ دوسرا کام نہیں، آئندہ یہ نہیں جو کل پرسوں آ رہی ہے، آئندہ 24 تاریخ کی جو اتوار ہے قادریہ میں جلسہ ہونے والا ہے، تو تمام مسلمان اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام اور قانون کے جاننے والے آ رہے ہیں، سب وہاں پر ہوں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے اور حکومت کے پاس اپنی بات منوائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اور اسی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے قانون دانوں کی اور علماء کرام کی حفاظت فرمائے، جلسے کو کامیاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔